بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے نواح میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ مٹی کے گھروں والی یہ بستی دن بھر محنت کرنے والے لوگوں سے بری رہتی تھی۔ انہی مزدوروں میں ایک شخص تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس کے کپڑے معمولی، ہاتھ سخت مگر دل نرم اور ایمان سے روشن تھا۔ ہر صبح وہ اپنے جھونپڑے سے نکلتا، اللہ کا نام لیتا اور بازار کا رخ کرتا، جہاں دن بھر مزدوری کی تلاش میں کھڑا رہتا۔ حمزہ کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور بیوی بیمار رہتی تھی۔ گھر میں اکثر کھانے کی کمی ہو جایا کرتی، لیکن حمزہ کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، جس کا رزق اللہ لکھ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ دیتا ہے وہ کبھی دیر سے نہیں آتا۔ ایک دن قصبے میں خبر پھیلی کہ شہر کے قاضی کے ہاں ایک بڑا کام ہے۔ جو مزدور یہ کام کرے گا اسے اچھی اجرت ملے گی۔ سب مزدور اس امید میں وہاں جمع ہوئے۔ حمزہ بھی دوڑتا ہوا پہنچا، مگر وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ کام بہت مشکل ہے۔ قاضی کے باغ سے ایک پرانا کنواں صاف کروانا تھا اور کئی سالوں سے اس میں مٹی، پتھر اور کچرا بھر گیا تھا۔ کئی مزدور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کام بہت بھاری ہے، اس میں جان کا خطرہ بھی ہے، مگر حمزہ آگے بڑھا اور بولا، کام بھاری ہو تو مزدور کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، میں کر لوں گا۔ قاضی نے اسے غور سے دیکھا، یہ کام تم اکیلے نہیں کر پاؤ گے، تمہارا جسم تو کمزور لگتا ہے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، طاقت تو اللہ دیتا ہے، میں نیت صاف رکھ کر محنت کروں گا۔ قاضی اس کی بات سے متاثر ہوا اور اسے کام سونپ دیا۔ اس صبح کنویں کی صفائی شروع ہوئی۔ حمزہ نے پہلے رسی باندھی، پھر آہستہ آہستہ کنویں کے اندر اترنے لگا۔ نیچے اندھیرا تھا، مٹی نم اور بدبو آلود، مگر وہ ہر قدم پر دل میں بسم اللہ پڑھتا جاتا۔ کچھ دیر بعد اندر سے اس کی آواز آئی، رسی اور مضبوط پکڑنا، میں پتھر ہٹا رہا ہوں۔ گھنٹوں گزر گئے، سورج تیز تھا، پسینہ حمزہ کے ماتھے سے بہہ بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ اوپر کھڑے مزدور حیران تھے کہ اتنی کمزور جسامت والا شخص اتنی محنت، اتنی لگن سے کیسے کام کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت قریب آیا تو حمزہ نے کنویں کے ایک کنارے کو کھودتے وقت ایک سخت چیز محسوس کی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کچی مٹی ہٹائی اور یکدم اس کی انگلیوں کے نیچے لوہے کا ایک صندوق آ گیا۔ حمزہ چونک گیا۔ صندوق بھاری تھا، پرانا بھی، اور لگتا تھا کہ کئی برس سے یہ کنویں کے اندر دفن تھا۔ اس کے دل میں چند لمحوں کے لیے خیال آیا کہ شاید یہ قیمتی خزانہ ہو سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ایمان نے اسے مضبوط کر دیا۔ وہ خود سے بولا، یہ امانت قاضی کے باغ سے ملی ہے، جو مالک ہے حق اسی کا ہے۔ اس نے رسی کے ذریعے صندوق اوپر بھجوایا۔ قاضی نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مزدوروں نے اسے کھولا تو اندر سونے کے سکے، چاندی کے زیورات اور چند قدیم دستاویزات تھیں۔ سب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ اگر حمزہ چاہتا تو یہ سب چھپا بھی سکتا تھا، اسے کون دیکھ رہا تھا؟ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، کوئی اور ہوتا تو فوراً اسے اپنے گھر لے جاتا۔ قاضی نے حمزہ کو نیچے سے اوپر بلایا۔ حمزہ اوپر آیا تو اس کا چہرہ مٹی سے اٹا تھا، کمر درد سے جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ قاضی نے گہری آواز میں کہا، حمزہ، تمہیں یہ صندوق کنویں میں ملا، تم چاہو تو اسے اپنا بھی کہہ سکتے تھے، مگر تم نے مجھے دے دیا، کیوں؟ حمزہ نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر سانس لیا، پھر نرمی سے بولا، قاضی صاحب، امانت میں خیانت کرنا میرے ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، میں کیسے وہ چیز اپنے پاس رکھ لیتا جو میری نہیں۔ قاضی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اے حمزہ، میں نے زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے، مگر تمہارے جیسا ایمان مضبوط کسی میں نہیں پایا۔ یہ خزانہ میرے دادا کا چھپا ہوا مال ہے،
جو برسوں پہلے کھو گیا تھا، آج یہ تمہاری دیانت سے واپس ملا ہے۔ پھر قاضی نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اس خزانے کا ایک بڑا حصہ حمزہ کو دیتا ہوں، اس کی دیانت، اس کی نیک نیتی اور اس کے ایمان کے بدلے۔ اور آج کے بعد حمزہ کو شہر کے تمام مزدوروں میں سب سے زیادہ اجرت ملے گی۔ حمزہ نے فوراً کہا، قاضی صاحب، میں مزدور ہوں، مجھے بس اتنا دیں کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، مجھے خزانہ نہیں چاہیے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، حمزہ، جب اللہ کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے لینے سے انکار کرنا بھی شکر کے خلاف ہے۔ یہ تمہارا حق ہے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ نے سبحان اللہ کہا اور کچھ نے حمزہ کو گلے لگایا۔ سب اس کی سچائی سے متاثر تھے۔ اگلے دن سے حمزہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے وہ مال اپنی بیوی کے علاج، بچوں کی تعلیم اور ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں استعمال کیا، مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر کہتا، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اگر میں کنویں میں خزانہ چھپا لیتا تو شاید کچھ دن میری جیب بری رہتی، مگر میرا ایمان خالی ہو جاتا، اور ایمان خالی ہو جائے تو انسان کچھ بھی نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اسے صرف حمزہ مزدور نہیں کہتے تھے، وہ اسے محبت سے کہتے حمزہ دیانت دار، حمزہ صاحب ایمان والا۔ اور اس کی کہانی قصبے کی گلیوں سے نکل کر دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی۔ والدین اپنے بچوں کو مثال دیتے، بیٹا، ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے حمزہ کا تھا۔ آخر میں جب حمزہ بوڑھا ہوا تو وہ اکثر مسجد کے صحن میں بیٹھے مسکراتے ہوئے کہتا، دنیا کی محنت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی کمائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔